امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا مختصر تعارف۔ امام کی زندگی کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت پر چل کر ملک اور عوام کو ہر خطرے سے بچانا اور انسانیت کو بام عروج پر پہنچانا تھا۔ عالم ربانی، فاضل شمدانی، عارف کامل، بے نظیر شجاع، مجاہد راہ خدا، اسلامی انقلاب کے رہبر، جمہوری اسلامی ایران کے بانی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ خمینی مورخہ 20 جمادی الثانی سن 1320 ہجری بمطابق 21 ستمبر 1902 کو خمین نامی مقام پر پیدا ہوئے۔ امام نے بچپنے ہی سے پڑھنے لکھنے کا آغاز کر دیا تھا۔ گھر کی تعلیم کے بعد آپ وہاں کے مکتب میں گئے اور اس کے بعد جدید مدرسہ میں گئے اور وہاں کے دروس کو تمام کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کی غرض سے خود تشریف لے آئے اور 20 سال کی عمر میں تمام اعلیٰ تعلیمات کے مدارج کو طے کر لیا۔ اس کے بعد آیت اللہ العظمیٰ مؤسس حوزہ علم قم آیت اللہ حائری کے درس میں شریک ہو کر اجتہاد کے بلند مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ فقہ و اصول میں ید طلع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عرفان نظری میں بھی بے نظیر تھے۔ عرفان نظری میں آپ کے استاد آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی تھے۔ امام آپ کے درس میں کبھی روزانہ اور کبھی ہفتہ وار شریک ہوتے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فقہ و اصول کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور عرفان میں بھی مکمل مہارت رکھتے تھے۔ آپ تمام علمی مدارج کی تکمیل کے ساتھ ساتھ قوم و ملک اور ملک کے مستقبل کے بارے میں بھی فکر مند رہا کرتے تھے اور اس فکر میں افسردہ رہتے اور ملک و قوم کی نجات اور ہدایت کے لیے ممکن چارہ جوئی کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دور کے ظالم اور طاغوت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہمیشہ ظلم و جور اور انسانیت سوز مظالم کے خلاف آواز اٹھائی اور باطل طاقتوں سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت پر چل کر ملک اور عوام کو ہر خطرے سے بچانا اور انسانیت کو بام عروج پر پہنچانا تھا۔ لہٰذا جب تک زندہ رہے قوم و ملت کی ہدایت و رہنمائی کرتے رہے اور وقت کے ضمیر فروش امریکہ اور روس کی کٹ پتلی حکومت اور بڑی طاقتوں کے نوکر سلاطین کے ظالمانہ اور جابرانہ طرز حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہے، آخرکار ملک و ملت کو دنیا کی بڑی طاقتوں کے ہاتھوں بکے ہوئے شاہ کی منحوس چنگل سے نجات دلائی۔ اس کے لیے آپ کو انواع و اقسام کے مصائب و آلام کا سامنا بھی کرنا پڑا، قید و بند کی زندگی گزارنی پڑی، جلا وطنی کی صعوبت بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن آپ نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ملک اور قوم کو ظالموں اور خونخواروں کے چنگل سے نجات دلا کے رہے۔ انسانیت کو اس حقیقی شان و شوکت دلائی اور اسلام کو دنیا میں زندہ کیا، انسانیت کا کھویا ہوا سرمایہ واپس کیا اور جمہوری اسلام کو بنیاد ڈال کر ایران اور ایرانی عوام بالکل پوری عالم انسانیت کو سرخرو کر کے 4 جون 1999 کو اپنے اعزاء و اقارب، چاہنے والوں اور شیدائیوں کو ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی رحلت سے عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت سوگوار اور اشکبار ہوئی اور آج تک آپ کے فراق میں ماتم کر رہی ہے۔ ہم اس مجاہد اور جان نثار عالم ربانی کی غم انگیز اور المناک رحلت پر امام زمانہ اور عالم اسلام انسانیت کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔